آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، سو گائز پلیز سبسکرائب۔ پاکستان کی سچویشن ہو اور کشمیر کے اوپر مہاتیر محمد صاحب کا اپنا سٹانس ہو۔ دیکھیے، ایک تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی مجھے کراچی پورٹ سے فون آیا ہے کسی کے ذریعے کہ کراچی پورٹ کو بھی ویسے ہی خطرہ لاحق ہے جیسے لیبنان کی بیروت کی پورٹ کو ہوا۔ اب یہ اس کو کنفرم کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی ذمہ دار افسر نے کیا ہے، ہو سکتا ہے اندیشہ ہی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو فوراً اس کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ اعلان کرنا چاہیے، اس کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا۔ اور یہ پاکستان لیبنان نہیں ہے کہ کوئی ایسا کرے گا اور ہم پتہ نہیں چلا سکیں گے، تو اس لیے یہ بہت ایک اہم خبر ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے وہ اس کو کرتا ہے پاکستان اکیڈمی پروگرام پہ، پاکستان کی ضرورت ہے، ساری دنیا بنائے ایٹم بم، یہ ملک بنائے جن کو خطرہ، پاکستان کیوں نہ بنائے؟ وہاں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ دیکھیے، لیبنان کا جو مسئلہ ہے نا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اتفاقی واقعہ ہے، وہ ایک روسی ہے، قبرص سے اس نے جہاز خریدا تھا، تنخواہیں بر وقت ملتی نہیں تھی، اسٹاف چلا گیا، لیکن بڑے عرصے سے وہ وہاں پر اچھا پھر وہ اپنا موزمبیق اسے جانا تھا اور ان سے کہا گیا کہ بیروت سے کوئی لوہا اس میں لا دیں۔ یہ ساری کہانی بہت پراسرار ہے۔ اور جب وہ لوہا لادا گیا، نیا اسٹاف چلا گیا ہڑتال پہ، نیا اسٹاف رکھا گیا، لوہا لادا گیا تو جہاز آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے تو فیس ہی ادا نہیں کی، پہلے بھی ایک بار کی، اور بتیرے اس کو میسج کیے روسی کو، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ سارا امونیم نائٹریٹ اٹھا کے رکھ لیا اور جہاز وہ سنک کر گیا۔ اس کا انٹرویو ہو گیا، جب وہ چلا تو وہ شکستہ حالت میں تھا۔ یہ روسی سرمایہ کار جو ہے نا، عجیب ہے، یہ چینی کمپنی بھی بات بڑی عجیب ہے، وہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، کیونکہ یہ چنگل سے نکلے ہیں کمیونزم کے، اور اس میں بعض لوگ جو چین میں بہت سخت سزائیں دے کے حالات کو ٹھیک رکھا، اور پارٹی انٹیکٹ ہے۔ روس میں بھی بہت سختی کی گئی ہے اس کی وجہ سے، ورنہ تو مطلب یہ ہے کہ روس میں صورتحال بہت خراب تھی، کبھی آپ کو بتاؤں گا، اس پہ بات کریں گے پھر۔ دیکھیے، اس کے پیچھے اسرائیل ہو سکتا ہے اور امریکہ ہو سکتا ہے، اور یہ لبنان کے اندر جو صورتحال بنی، جی یہ جو بھائی ان کا تو بچا ہی کچھ نہیں، ان کے پاس بندرگاہ ہی ہے نا، ان کے پاس 2 سورسز آف انکم ہے۔ بندرگاہ $15 بلین کی آمدن تھی، چھوٹا سا ملک ہے۔ دیکھیں نا، ہماری تو اپنی ٹریڈ جو ہے وہ $25 بلین سے ایکسپورٹ کبھی نہیں بڑھی۔ اور جو لیبنانی ہیں جو دوسرے عرب ملکوں میں یا یورپ میں کام کرتے ہیں، ایک تو ریسٹورنٹ آپ کو پتہ نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لیبنانی پسند کیے جاتے ہیں۔ یہ خاص کھانا ہے جو صدیوں میں ڈیولپ ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں وہ لیبنانی جو ہیں؟ کون ہے؟ یہ سلطنت روم کا حصہ تھے، جس کا کیپٹل ترکی تھا اس وقت، جسے سلطان محمد فاتح نے۔ اور یہ صلیبی جنگوں میں جو لوگ یہاں آئے اور یہاں رہ گئے، یہ ان کی یادگار ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جسے کبھی صلاح الدین نے آزاد کرایا تھا، اور ایک یہ فرانسیسی کالونی رہا ہے، اور فرانسیسی جنرل جب دمشق پہنچا، وہاں بھی گیا تھا، تو اس نے صلاح الدین کی قبر کو ٹھوکر ماری اور کہا صلاح الدین اٹھو، ہم پھر آ گئے۔ اب کوئی صلاح الدین نہیں ہے۔ اب یہ غنیمت ہے کہ مہاتیر محمد موجود ہیں اور رضوان موجود ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے 73 سال سے کہ بھیک کا ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مہاتیر کے پاس جب گیا عمران خان، تو اس نے اس سے کہا، وہ شہر سے دور ایک بڑے خوبصورت گھر میں رہتا ہے، اس نے اس سے کہا عمران خان، ہم نے اسمبلنگ سے شروع کیا تھا، اسمبلنگ سے ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، پرزے جوڑنے سے، الیکٹرانکس، انڈسٹریلائزیشن کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہوتی آج کی دنیا میں۔ معاشی ترقی کا مطلب انڈسٹریلائزیشن، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ عمران خان نے ان سے کہا مگر اچھی عدالتیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا عدالتیں تو ہونی ہی چاہیے اچھی، مگر وہ ایک فادرلی فگر ہے۔ دیکھیے مثلاً اس نے ایک دن وہ جا رہا تھا، اس نے کپڑا لٹکتے ہوئے دیکھا بالکنی پہ، اس نے کہا بالکنی پہ کپڑے نہیں لٹکنے چاہیے، کوئی مناسب بندوبست کرو۔ جو خاص طور پہ یہ خواتین کے ملبوسات ہیں، اس کی نمائش اس طرح، یہ بیڈ ٹیسٹ ہے۔ یا اس نے کہا کہ یہ میرے سننے میں آیا کہ لان جو ہے اس میں کیڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو بڑھ جاتے ہیں، یہ تو خرابی صحت کا باعث بنیں گے،
تو حکم نافذ کیا، ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ اس کو روک دیا۔ لیبنان میں اگر خرابی، لیبنان کیوں ٹارگٹ ہے؟ حزب اللہ کی وجہ سے، اس لیے کہ حزب اللہ ایک بہت دشوار گزار علاقہ ہے، اسرائیل اسے پتہ نہیں کر سکتا اس علاقے کو، ان کے لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں، اسلحہ اسی بندرگاہ سے ہونے جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی، یہ بڑی ایران پہ بھی دباؤ، انوالو ہو سکتے ہیں، ایران پہ بھی دباؤ ڈال۔ مجھے دیکھیں رمز کلارک ایک وہ ہے اخبار نویس ہے مشہور، ویری فیمس امریکہ میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں گیا پینٹاگون، تو مجھے انہوں نے بتایا، یہ 2001-2 کی بات ہو رہی ہے، کہ عراق پہ حملہ کیا جائے گا۔ میں بڑا حیرت زدہ ہوا کہ عراق میں کیا ایسی چیز ہے کہ حملہ کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے افغانستان پہ کر دیا، پھر عراق پہ کر دیا، سیریا بھی ٹارگٹ تھا، اور ایران پہ بھی اس نے کہا کہ مجھے بریف کیا، مجھے کہا گیا کہ ایران پہ بھی حملہ کیا جائے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جنگوں کے بغیر امریکی معیشت نہیں چلتی، ایک وجہ یہ ہے۔ اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہموار کرنا ہے پورے مڈل ایسٹ کو، کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے، پنجابی میں کہتے ہیں پدر کرنا، بالکل اس کے لیے راستہ کھول دیا جائے۔ وہ دیکھیے نا، وہ ان کا وہاں تھانے دار ہے، اور وہ جو چاہے کرے۔ اور گریٹر اسرائیل میں پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تو وہ کوئی اپنے عزائم چھپاتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قومیں جب کمزوری کا مظاہرہ کرتی ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے تو اسرائیل بعض معاملات میں ساری دنیا سے آگے نکل گیا، ان کے جو نوبل پرائز ہیں وہ عالم اسلام سے 10 گنا ہیں، اس لیے کہ زندگی ثمر بار ہوتی ہے، نتیجہ خیز کامیاب ہوتی ہے ریاضت سے، مشقت سے، اور یہ سائنس کا عہد ہے، اور خدا نے روکا نہیں ہے سائنسی علوم حاصل کرنے سے۔ میں نے علم ہے کہیں سے بھی حاصل کرو، علم تو ہے، علم دنیاوی اور دینی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اینتھروپولوجی کا جو آدمی، کیا اس کا نام میں بھول گیا، جوزف کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اینتھروپولوجی ہمیں کہتی ہے کہ اللہ ایک تھا، اور وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ کہ شروع میں سارے لوگ ملت واحدہ تھے، ایک خدا کو مانتے تھے۔ تو جناب علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں تمام علوم سے اتنا تو حاصل کر لو کہ خدا کو پہچان سکو، تمام علوم سے۔ بس جدید علوم کے بغیر آپ جی کیسے سکتے ہیں؟ آدمی ماضی میں تو زندہ نہیں رہتا، اور 10-20 کلو لوہا اور پلاسٹک اور ربڑ ہی ہوتا ہے جسے جہاز بنتا ہے، مگر اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، کپاس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، مگر جاپانی اس سے ایک سفید قمیض بناتے ہیں، وہ $300-400 کی بکتی ہے، 2 چٹانک کپاس، 1 پاؤ اتنے بھی نہیں ہوگی، 2 چٹانک کی ہوگی۔ تو یہ جو عالم اسلام نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے قدامت پسندی کا، قدامت پسندی کیا لیٹ ڈاؤن ایٹیچیوڈ ہے۔ لیبنان میں اگر خرابی ہوتی ہے تو یہ خرابی شام پہ بھی اثر انداز ہوگی، ایران پہ بھی اثر انداز ہوگی، خدا نخواستہ ایران میں اگر خرابی بڑھ جاتی ہے، رجیم چینج وہ کرنا چاہتے ہیں، اب تو چین پہنچ گیا ان کو، تو پاکستان پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ بالکل، ایران میں خدا نخواستہ اگر کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے تو پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا۔ اچھا ہارون صاحب، OIC کی بات کریں، اس کا اپنا مستقبل اب کیا ہے؟ دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے، جو شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بیان دیا اور بھی لوگوں نے دیے، اور جو ہے وہ بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی ادارہ، کوئی تنظیم اگر اپنے مقاصد پورے نہیں کرتی، جیسے کوئی انڈیویجول پورے نہیں کرتا، تو ظاہر ہے پھر صورتحال جوں کہ تو نہیں رہ سکتی۔ ہو سکتا ہے 5-7 مسلمان ملک مل بیٹھیں، اس وقت تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، امکانات کتنے زیادہ، اور وہ امکانات تو موجود ہیں، اس لیے کوالالمپور کانفرنس اسی لیے ہو رہی تھی۔ صحیح۔ اور مگر یہ ایک بات ہے، جو بھی کام ہو وہ سلیقہ مندی سے ہونے چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیے جن عرب ملکوں سے ہمارے دوستانہ مراسم رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کرائسس میں ہمارا ساتھ دیتے رہے، ان کو بھول تو نہیں سکتے کہ آپ جو ہمارے ساتھ انہوں نے مشکل وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا، یہ ایٹم بم ہم نے یہی بنا لیا ہے، اور یہ کئی دفعہ اقتصادی بحران سے ہم گزرے، بشام کے زلزلے میں $1 بلین انہوں نے بھیجے تھے۔ تو یہ نہیں ہے، گمباروں کی طرح نہ کریں،
کوششیں جو ہیں کام زیادہ کرنا چاہیے. وہ سلیقہ مندی اور دور اندیشی سے ہونا چاہیے. 70s میں